السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے بات ہو رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں خدمت گزار تھے۔ اپنے خلیفہ ہونے کی بنا پر یہ سمجھ کر کہ میں خلیفہ وقت ہوں تو مجھے کسی کی خدمت کرنے یا کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ایسا بالکل تصور ہی نہیں تھا۔ آپ اپنے دور خلافت میں معذور لوگوں، کمزور لوگوں کے ساتھ تعاون فرماتے، ان کی خدمت کرتے، جیسا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے، میں چپ کے ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں کہاں جاتے ہیں۔ جب ایک گھر سے ہو کے واپس ہوئے، میں اس گھر میں گیا، اس گھر کے اندر ایک بوڑھیا موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، حضرت عمر آپ کے گھر میں آئے تھے کس لیے؟ اس بوڑھیا نے بتایا، حضرت عمر آج نہیں ہے، بڑے عرصے سے ادھر تشریف لاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میں معذور ہوں، میرے گھر کی کوئی صفائی کرنے والا نہیں، گھر کا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں۔ اس طرح حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، گھر کے اندر جھاڑو بھی دے دیتے ہیں، گھر کے اور کام کاج بھی کر جاتے ہیں، اور اس طرح وہ میری خدمت کر جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے آپ کو کہنے لگا کہ تو امیر المومنین کے اندر جو نقص ہیں اور کوتاہیاں تو وہ تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، تجھے کیسے جرأت ہو رہی ہے؟ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے معذور لوگوں کی خدمت اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے اطراف کے اندر کبھی کبھار تشریف لے جاتے تھے، جہاں پہ باغات ہوتے، جہاں پہ غلام جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے، آپ جا کے دیکھتے، جو غلام کمزور تھے، وزنی کام نہیں کر سکتے تھے، آپ ان کے ساتھ مل کے ان سے وہ کام کروا لیتے تھے۔ یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زندگی سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ غریبوں، کمزوروں کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے بعد، یعنی خلافت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد، آپ نے کئی نئے کام کیے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پولیس کا محکمہ نہیں تھا۔ آپ نے پولیس کا محکمہ قائم فرمایا اور اس کا نظام بنایا، اور اس محکمے والوں یعنی پولیس والوں کی ذمہ داری کیا تھی، وہ ذمہ داری بھی ان کو بتائی۔ جو اس وقت ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ تھے، ان کو دیکھنا ان پولیس والوں کی ذمہ داری تھی۔ اگر کوئی ناپ میں تول میں کمی کرتا ہے تو اس کی نشاندہی کرنی ہے، اور ان کی سزا جو ہے وہ ان کو بتانی ہے۔
اسی طرح شراب جو ہے حرام ہو چکی تھی، اور یہ شراب کا حرام ہونا بھی آپ کی رائے کے مطابق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آپ نے کوئی تقریباً 20 رائے پیش کی۔ اللہ پاک نے ان 20 رائیوں پر جو ہے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ شراب حرام نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور یہ شراب حرام ہونی چاہیے۔ اللہ نے شراب حرام ہونے کے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ تو اس طرح شراب بیچنے کے متعلق بھی اس پولیس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو شراب نہ بیچنے دیں، نہ انہیں شراب خریدنے دیں۔ تو اس طرح آج کل تو ماشاءاللہ جس طرح سپریٹ، 7 اپ، کوکا کولا پی جاتی ہے، لوگ اسی طرح شراب پیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شراب بیچنے پر بھی، خریدنے پر بھی، پینے پر بھی بہت زیادہ سختی تھی۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا ایک آدمی آپ کے دور خلافت میں ہی شراب کی بوتل لیے ہوئے آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ آ رہے ہیں۔ اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ آج میری خیر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پوچھنا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے، بوتل میں کیا ہے۔ اس لیے دل ہی دل کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں نہ شراب بیچوں گا، نہ خریدوں گا، نہ اپنے پاس رکھوں گا۔ تو اس لیے آج مجھے حضرت عمر سے بچا لے۔ بس وہ دل ہی دل کے اندر جب اس نے توبہ کی، اس کے بعد وہ بوتل جو شراب کی تھی اس کو کسی کپڑے کے اندر لپیٹ لیا۔ لپیٹنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ جی یہ دودھ کی بوتل ہے۔ فرمایا پھر اس کو آپ نے کپڑے کے اندر لپیٹا کیوں ہے؟ کہا کہ یہ گرم تھی اس لیے۔ حالانکہ تھی وہ شراب اور وہ گرم بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ توبہ کر چکے تھے، توبہ کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے جو کچھ انہوں نے زبان سے بولا ویسے کر دیا۔ فرمایا اگر دودھ ہے تو باہر نکالو۔ جب کپڑا ہٹایا واقعی شراب کی بجائے دودھ اس کے اندر موجود تھا، اور پوچھا کہ اس کو کپڑے کے اندر کیوں لپیٹا ہوا تھا؟ کہا کہ یہ دودھ گرم تھا اس لیے۔ تو جب ہاتھ لگایا گیا واقعی وہ گرم تھا، حالانکہ گرم تھا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص، بولا تو آپ نے جھوٹ ہی ہے، لیکن وہ جو دل کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی نا، اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو دودھ کے اندر بدل دیا۔ تو اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے جو لوگ تھے ان کو ڈر رہتا تھا کہ کہیں کوتاہی کرنے پر ان کی طرف سے ہمیں سزا نہ ملے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو توبہ کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ جب زبان سے جو کچھ کہہ دے اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ تو اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم بھی ہر جمعے کو اجتماعی توبہ کرتے ہیں، تو اس اجتماعی توبہ کے بڑے فوائد ہیں۔ خیر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پولیس کا محکمہ قائم فرمایا تھا، ان کی ذمہ داری ایک یہ بھی تھی کہ کسی مسلمان کو شراب نہ بیچنے دیں اور نہ خریدنے دیں۔ اسی طرح بعض اوقات ہمارے ہاں بھی آج کل
تعمیرات کے اندر تجاوز کیا جاتا ہے، اپنی جگہ کی بجائے دوسری جگہ کو، دوسرے کی ملکیت کو اپنے قبضے میں لے کر تعمیرات کروائی جاتی ہیں، اور اس طرح ایک کھلا راستہ ہوتا ہے، اپنے دروازے کے سامنے سیڑھیاں بنا کے اس راستے کو تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی اجازت شرعی طور پہ نہیں ہے۔ اپنے حدود کے اندر سیڑھیاں بنائیں، اپنی حدود کے اندر جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ سرکاری راستہ یا گلی کوچوں کے اندر راستہ مل لینا اور اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے جگہ جو ہے قبضے میں لے لینا، اس کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پولیس محکمہ قائم کیا تھا، ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ وہ تعمیرات کے اندر جو تجاوز ہے اس کو کیا کریں، کنٹرول کریں۔ تو اس طرح کے بہت ساری ذمہ داریاں آپ نے اس پولیس کے سپرد کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جیل خانہ جات بھی نہیں تھی، یعنی جیل کسی علاقے میں بھی نہیں تھی۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی کیس ہوتا، حضور کی بارگاہ میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کے پیش کرتے تو حل کیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے علاقے جو ہے فتح ہوئے، تو ان کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے آپ نے پھر جیل خانہ جات کا نظام قائم کیا۔ چونکہ ظاہر ہے کہ پولیس تھی، ان کی جو جو ذمہ داریاں تھیں، اب جو کوتاہی کرتا ظاہر ہے اس کو سزا تو دینی تھی۔ پھر اس سزا کو قائم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیل خانہ جات جو ہے وہ قائم فرمائے۔ اب ان جیلوں کے اندر جو بھی چوری کرتا، کوئی شراب پیتا اور اس طرح بدکاری زناکاری کرتا تو جیل کے اندر اس کو سزا دی جاتی تھی۔ لیکن یہ آج کل کے لحاظ سے ضروری سمجھتا ہوں کہ آگاہ کروں، پہلے جو جیل میں لوگ جاتے تھے، پولیس جو ہے وہ پکڑ جاتی تھی، پہلے ان کی تفتیش کرتے اور پوری تحقیق کرتے کیا آیا اس نے یہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں۔ تو جرم کی تفتیش کر کے پھر اس کو سزا بھی بتائی جاتی اور جیل کے اندر بند بھی کیا جاتا۔ لیکن آج کل ایک مسلمان، ایک مومن کو جیل کے اندر پہلے بند کر کے اس کو بے عزت کر کے لوگوں کے سامنے بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کو اذیت دینا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مومن مرد اور عورت کو اگر اذیت دیتے ہیں، اس کا دل دکھاتے ہیں، تو فرمایا یہ واضح گناہ ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمانی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فرمانے لگے لوگوں کو، فلاں شخص جو ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں آپ کو پسند نہیں کرتا ہوں، وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، خلیفہ وقت تھے، وہ جا کے کہنے لگا اے امیر المومنین یہ بتائیے کیا میں نے کوئی اسلام کے اندر پھوٹ ڈالی ہے، کوئی میں نے جرم کیا ہے یا کوئی میں نے نیا کام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں ایسا تو کوئی کام آپ نے نہیں کیا۔ پھر وہ کہنے لگا اگر میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، کوئی بدعت والا کام بھی نہیں کیا، اسلام میں پھوٹ بھی نہیں ڈالا، تو اس طرح پھر آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، پھر اس کی وجہ کیا ہے؟
یاد رکھیے اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ اذیت دیتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، تو ان پہ بہتان وہ لگاتے ہیں اور بالکل واضح وہ گناہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ فرما رہا ہے کسی مومن کے دل کو دکھاؤ گے تو یہ بہتان بھی ہے، واضح گناہ بھی ہے۔ جب میرا کوئی قصور نہیں ہے تو آپ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کے اندر آپ نے کیوں فرمایا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں جب میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پوچھے گا، میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ خلیفہ وقت ہیں، ان کو ایک رعایا کا بندہ چیلنج کر رہا ہے، میں معاف نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پوچھے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر معافی مانگی، جب تک اس نے معاف نہیں کیا آپ اس سے معافی مانگتے رہے۔ تو اس لیے جو لوگ بلا وجہ بے قصور آدمی کو تھانے لے جاتے ہیں، جیل کے اندر بند کر دیتے ہیں، بعد میں تفتیش کر کے کہتے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس طرح یہ بھی ایک مسلمان کو اذیت دینا ہے، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے، دکھ پہنچانا ہے۔ اس پر بھی اللہ کی طرف سے پکا دھکر ہوگی اور اس طرح گرفت ہوگی، اس پر بھی اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملے گی جو خواہ مخواہ مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیل خانہ جات کا نظام قائم کیا تاکہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو سزا ملے، جو شراب کی خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو سزا ملے، اور کوئی بدکاری، کوئی زناکاری، طرح طرح کے جو بھی جرم کرتے ہیں ان کو جیل کے اندر بند کر کے ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ جو جیل خانہ جات ہے یہ نظام کس نے قائم کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسی طرح نہری نظام جو ہے یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا کہ آج کل جو دنیا میں نہری پانی مختلف علاقوں کے اندر رہنے والوں کو ملتا ہے، اس کی ایجاد کس نے کی تھی؟ یہ نظام کس نے بنایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم دینے کا نظام بھی قائم فرمایا اور بہت سارے لوگوں کو حفظ کروایا۔ فوجی جو محکمہ تھا اس کے اندر رہنے والوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کا آرڈر جاری فرمایا، ان کے بچوں کو قرآن پاک یاد کروانے کا آرڈر جاری فرمایا، بلکہ آپ کے دور خلافت کے جتنے گورنر تھے ان سب کو یہ آرڈر جاری کیا کہ قرآن پاک جو ہے پڑھایا جائے اور قرآن پاک جو ہے حفظ کروایا جائے۔ یہاں تک کہ آپ نے دیہات کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے ایک نظام قائم کیا، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ جو دیہات کے اندر رہنے والے دیہاتی بدو لوگ ہیں ان سے جا کر قرآن پاک سنیں، اور ان کو اگر قرآن پاک کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے تو پھر ان کے لیے سزا مقرر کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل تو نمازیں تو ماشاءاللہ پڑھ ہی لیتے ہیں، تو بعض ایسے لوگ ہیں جن کو نماز نہیں آتی، جن کو قرآن پاک کی سورتیں نہیں آتی، آیاتیں نہیں آتی کہ جو نماز کے اندر پڑھ سکیں، تو آج کل کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، نہ کبھی کسی نے جس کو قرآن پاک یاد نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے،
اپنا احتساب بھی کبھی نہیں کیا، نہ کسی اور نے پوچھا اتنی تمہاری عمر ہو گئی، تم کہاں اپنی عمر گزار چکے، تم نے قرآن پاک یاد کیوں نہیں کیا؟ اگر کوئی مولوی صاحب کوئی پوچھ بھی لے اور کہے یار اتنی عمر ہو گئی کہاں گزاری، تو پھر اس پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، تو کون ہے پوچھنے والا، تو ہمارے ہاتھوں کا پلا ہوا، تو ہم سے پوچھنے والا آ گیا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگ مقرر کیے کہ جو جا کے لوگوں سے پوچھیں جن کو قرآن پاک کچھ بھی نہیں آتا، تو اس طرح ان کو سزا دیں اور اس طرح ان کو قرآن پاک یاد کرنے کی ترغیب دیں اور ان کو احساس دلائیں کہ قرآن پاک جو ہے تمہیں پڑھنا چاہیے، اور کم از کم نماز کے اندر جتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اتنا تو کم از کم یاد ہونا چاہیے۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہات والوں کے لیے خاص بندے مقرر کیے جو جا کے تفتیش کرتے کس کو قرآن پاک نہیں آتا، تو اس طرح پھر وہ سزا دیتے تھے ان کو، پھر وہ قرآن پاک پڑھتے بھی تھے، قرآن پاک یاد بھی کرتے تھے۔ لیکن آج کل چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے ہر ایک کی مرضی ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح قرآن پاک جس کو یاد نہیں تھا اس کے لیے بندے مقرر کیے، اس طرح آپ بازار کے اندر بھی لوگوں کے حالات سے آگاہ رہتے تھے، جو تجارت کرتے، جو خرید و فروخت کرتے، ان کے حالات سے خود آپ واقف رہتے، جو بھی تجارت کے اندر کمی بیشی کرتا آپ جو ہے اس کو سمجھاتے اور اس طرح اس کو تبلیغ فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی تیل بازار کے اندر بیچ رہا تھا اور وہ باقی تاجروں کی بنسبت زیادہ مہنگا بیچ رہا تھا۔ اس کو فرمایا اگر تو نے بازار کے اندر تیل بیچنا ہے تو جو عام قیمت تاجر دیتے ہیں تیل تو اسی قیمت میں تو بیچ، نہیں اگر اس قیمت کے اندر بیچنی تو ادھر بازار سے چلا جا اور اپنے گھر میں جا کے بیچ، جتنے کا بیچے۔ اور اس طرح بازار سے اس کو ہٹا دیا، نکال دیا کہ تو مہنگا تیل جو ہے ادھر بازار میں نہیں بیچ سکتا۔ تو اس طرح آپ تاجروں کا خاص یاد رکھتے، اگر آپ بازار کے اندر نہ جا سکتے تو کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ بازاروں میں جاتے، تحقیق کرتے کہ کون سی چیز کتنے کی بیچ رہا ہے، اگر وہ ریٹ سے زیادہ بیچتا اور جو بازار کے اندر چیز کا ریٹ ہوتا اس سے بڑھ کر وہ چیز بیچتا تو اس طرح پھر اس کو پکڑ کر لاتے اور اس طرح اگر وہ نہ مانتا پھر اس کی سزا بھی مقرر کرتے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجر لوگوں سے ہمیشہ آگاہ رہے اور اس طرح اگر وہ چیز مہنگی بیچتے، غریب لوگوں کو لوٹتے تو اس طرح پھر آپ جو ہے نا کچھ بھی ان سے کرتے تھے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم دینے کا نظام بھی مقرر فرمایا آپ نے، اور جو بچے تعلیم حاصل کرتے ان کا سالانہ وظیفہ بھی مقرر کر رکھا تھا۔ وہ کتنا 2500 درہم اس وقت جو ہے مقرر کیا تھا، جو قرآن پاک پڑھتے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے، دین کا علم حاصل کرتے۔ لیکن آج کل دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے بجٹ جاری ہوتا ہے اور اس کے اندر جی ہر کام کے لیے ایک لمٹ مقرر ہوتی ہے، اتنے کروڑ، اتنے ارب فلاں کام کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے، کالجوں کے لیے اور باقی فلاحی کاموں کے لیے۔ لیکن ایک محکمہ ہے جو مدرسوں کا ہے، اس مدرسے کے نظام کے لیے کچھ بھی حکومت کی طرف سے نہیں مقرر ہوتا اور اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہوتا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے
फी तालिब इल्म के लिए 2500 दिरहम सालाना मुकर्रर किया था। तो आजकल हुकूमत की तरफ से भी मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म के लिए मुकर्रर कुछ नहीं होता, और अपने तौर पे जो मदरसे के मोहतमीमीन और मदरसे के जो नाजिम होते हैं, मुंतज़मीन होते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करके लोगों से पेन मांग के ये मदरसे चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को एतराज होता है, ये मौलवी खाई जा रहे हैं, ये मोहतमीम जो है वो मदरसे की आमद खा रहे हैं। तो बंदा ये बात जो करने वाला है जरा वो सोचे तो सही, भाई अपने घर के अंदर कितने अखराजात हैं, अपने घर के अखराजात से कितना वो परेशान है, और जहाँ पे 200 तालिब इल्म 1000 तालिब इल्म ज़ेरे तालीम है, रात दिन 3 टाइम का खाना उनको मिलता है, तो वो कौन दे जाता है जी? तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं जी। आप हाजी अशरफ साहब से पूछे, मस्जिद के लिए अगर चंदा लेने जाते हैं तो कितनी कितनी बातें इनको सुननी पड़ती हैं। तो इसी तरह जो मदरसे के मोहतमीमीन होते हैं, मुंतज़मीन होते हैं, ना जाने कितनी कितनी बातें उनको लोगों से सुननी पड़ती हैं। सुनने के बावजूद मेहनत करके और इस तरह अपनी बेइज्जत का जो मामला है उसको पस्से पुश्त डाल के वो खादिम बन के मदरसे भी चलाते हैं, मसाजिद भी चलाते हैं, लेकिन एतराज करने वालों को कभी ये सोच नहीं आई कि कम अज कम हुकूमत की तरफ से भी कोई ग्रांट, कोई फंड मदरसों मस्जिदों के लिए नहीं होता, तो ये बेचारे अपनी मदद आपके तहत जो है वो मदरसे चलाते हैं, और साल के बाद आलिम तैयार करके मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर भेजते हैं। कि अगर ये आलिम न होते और ये मदरसे आलिम तैयार करने वाले न होते तो आज ना जाने के कितने लोग अपना ईमान ज़ाय कर चुके होते। तो ये मदरसे के अंदर पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ये मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह पाक की तरफ से ये बड़ा इनाम है कि इन्हीं की बरकत से हमारी जी क्या होती रहती है, तरबियत होती रहती है। हमें अपनी गलतियों से आगाह यही लोग, आलिम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये एतराज होता है कि ये खाई जा रहे हैं। ऐसा नहीं है हज़रात गिरामी। आज भी किसी मदरसे में जाएं, आप जाके पूछें कि मदरसे में जो तालिब इल्म पढ़ते हैं उनके लिए क्या उन्होंने जमा कर रखा है। ताज़ा जी लोगों से पेन मांग के और इस तरह गंदम लेके और इन बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम करते हैं। हमें तो बल्कि चाहिए था कि उनका शुक्रिया अदा करते, मस्जिद की इंतज़ामिया, मदरसे की इंतज़ामिया जो भी फलाही काम कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करते। माशाल्लाह तुम अच्छा काम कर रहे हो, कम अज़ कम चलें। हम उनके साथ तामुन नहीं करते, उनका हाथ नहीं बटाते, कम अज़ कम उनकी हौसला अफजाई तो कर सकते हैं। माशाल्लाह जी आपकी बड़ी मेहनत है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी बात भी कर दें तो अगले का दिल बड़ा हो जाता है, मजीद वो मेहनत करता है। तो खैर मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में कुरान पाक की तालीम, फ़िक़्ह की तालीम और बाकी उलूम हासिल करने वालों के लिए क्या किया, वजीफ़ा मुकर्रर किया। और कितना वजीफ़ा, तकरीबन 2500 दिरहम सालाना जो है उनका मुकर्रर किया। तो इसलिए हज़रत गिरामी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की जितनी बातें हैं, क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों के लिए ये मिसाले राह है कि इनके दौरे खिलाफत के निज़ाम को देखकर हुक्मरान अपना जो ज़िम्मे काम लिए हुए हैं वो इन कामों को इनके दौरे खिलाफत की बातों की रोशनी के अंदर जो है वो चला सकते हैं। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में बाकायदा तालीम देने का निज़ाम कायम किया।
اور اس طرح پڑھنے والوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، اور اس طرح آپ نے گورنروں کو آرڈر جاری فرمائے کہ اتنے اتنے مجھے حافظ چاہیے، تو اس طرح پھر وہ حافظ بنا کے ان کی تعداد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اتنا خوف خدا اپنے دل کے اندر بسا رکھا تھا کہ آپ روتے رہتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بار بار بہنے کی وجہ سے رخساروں کے اوپر لکیریں پڑ گئی تھی، اور اس طرح نہ دن کو سوتے نہ رات کو سوتے، اور ایسے بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ اونگ لے لیا کرتے تھے، اور آپ کے سونے کے لیے باقاعدہ کوئی بیڈ نہیں تھا، چارپائی نہیں تھی، اور اس طرح کوئی باقاعدہ بستر نہیں تھا۔ آپ مسجد میں جا کے جو ہے وہ اپنے سر کے نیچے آسا دے کے یا جو ہے وہ اینٹ دے کے سو جاتے تھے۔ اس طرح ایک روم کے بادشاہ کی طرف سے ایک قاصد آیا معلومات کرنے کے لیے کہ یہ جو خلیفہ وقت ہے عمر فاروق، جن کا نام سن کے لوگ ڈر جاتے ہیں، ذرا معلومات کر کے آؤ کہ وہ کیسے آدمی ہیں۔ وہ قاصد آیا، مدینے میں پہنچا، مدینے میں پوچھنے لگا کہ مسلمانوں کے خلیفہ وقت کا محل کہاں ہے؟ تو مسلمان کہنے لگے ان کا محل کہاں، ان کا تو کوئی محل نہیں ہے، آپ اگر ان کو ملنا چاہیں تو کہیں کسی درخت کے نیچے سویا ہوا ان کو پائیں گے، یا مسجد کے اندر کوئی اینٹ یا آسا اپنی سر کے نیچے رکھ کے سویا ہوا پائیں گے۔ تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بادشاہ، ایسا خلیفہ کہ جس سے بڑے بڑے بادشاہ نام سن کے کانپ جاتے ہیں، تو اس طرح اس کا محل بھی نہیں ہے۔ آخر تلاش کرتا کرتا مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے نیچے آسا دے کے آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے پسینے کی وجہ سے جو آپ کے جسم کے ساتھ زمین کا حصہ لگ رہا تھا، وہ حصہ آپ کے پسینے سے جو ہے وہ گیلا ہو چکا تھا۔ اس طرح دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ وقت ہے کہ جس سے بادشاہ نام سن کے کام چاہتے ہیں، لیکن ان کا نہ تو کوئی محل ہے، نہ ان کے سونے کے لیے کوئی خاص چارپائی، نہ بیڈ ہے، اور اس طرح ایک ننگی دھرتی کے اوپر سو رہے ہیں، نہ سرانہ ہے، نہ تکیہ ہے، نہ نیچے کوئی کپڑا، نہ کوئی بستر بچھا ہوا ہے۔ اس طرح حضرت گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر جو ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کو پورا کیا، اور جو آپ نے گورنر بنے اور جہاں جہاں جس کو جو ذمہ داری سونپی وہ باصلاحیت تھا، اور اس طرح جو بے صلاحیت تھا، جو گورنر ہونے کے قابل نہیں تھا، یا جو ذمہ داری آپ نے سونپنی تھی اس کا کوئی قابل نہیں تھا، آپ نے اس کو ذمہ داری نہیں دی تھی۔ اس لیے آپ کے دور خلافت کے اندر بہت ساری فتوحات ہوئی، بہت سارے علاقے اور ملک جو ہے وہ فتح ہوئے، اور اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ ذکر کی محفل کے اندر آپ بھی بیٹھنا پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں پوچھنے لگے تم مسجد کے اندر کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی معمول تھا، مسجد کے اندر عشاء کے بعد آپ رات کو ایک مرتبہ ضرور جاتے، دیکھتے کہ کوئی مسجد کے اندر اگر بیٹھا ہے تو اس سے پوچھتے کہ تو یہاں پہ کیوں بیٹھا ہے؟ اگر کوئی وہ معقول وجہ بتاتا میں نفل پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو پھر فرماتے چلو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خواہ مخواہ بیٹھا ہوتا، جس طرح آج کل
لوگ دیکھتے ہیں مسجد کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، یہاں پہ ٹھنڈا کا ہے، چلیں گھر کے اندر تو نہ اے سی ہے نہ ٹھنڈا کا ہے، مسجد میں جا کے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ تو اس طرح مسجد کے اندر صرف سونے کے لیے آنا اور یہاں صرف لیٹنے کے لیے آنا، ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے مسجد میں سو جانا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مسجد نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہے، یہ سونے کے لیے، یہاں پہ آرام کرنے کے لیے شرعی طور پہ اجازت نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں چکر لگاتے، دیکھتے کہ کوئی ہے مسجد کے اندر، اگر ہوتا بلا وجہ ہوتا تو اس کو فرماتے چلا جا ادھر سے، اگر کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہوتا، نفل پڑھ رہا ہوتا تو اس کو فرماتے ٹھیک ہے تم اپنا کام جاری رکھو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جاتے ہیں مسجد میں جا کے دیکھتے ہیں ایک مجمع لگا ہوا ہے، فرماتے ہیں تم ادھر کس طرح بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ ان کے اندر بیٹھ گئے اور جو ذکر کی محفل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذکر کی محفل کے اندر بیٹھنے والے کو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ذکر کرنے والے، یہ بھی ذکر ہو رہا ہے جو ہم تقریر کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس ذکر کے اندر جو آ کے بیٹھتے ہیں اور ذوق و شوق سے آتے ہیں، جا کے چلو آگے پیچھے تو موقع نہیں ملتا، جمعے کے ٹائم جا کے مولوی صاحب کی تقریر سنیں اور وہاں پہ ذکر و اذکار کریں، تو اس طرح مفت میں 1000 نماز نفل رکعت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ انتظار میں ہوتے ہیں خطبہ شروع ہو ہم مسجد میں جائیں، وہ اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جلدی جائیں گے تو اس میں مولوی صاحب کا فائدہ ہے، تقریر کرنے والے کا فائدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، تقریر کرنے والے کا بھی فائدہ ہے کہ جب سامعین کوئی اچھی بات سن کے عمل کرنا شروع کر دیں گے، جو ان کو عمل کرنے پر ثواب ملے گا اتنا بتانے والے کو بھی ملے گا۔ جی تو اس طرح مولوی صاحب کا بھی فائدہ ہے، مقرر کا بھی فائدہ ہے، لیکن جو سامعین ہیں، جو تقریریں سننے والے ہیں، واعظ و نصیحت سننے والے ہیں، ان کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ 1000 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، کتنا وقت لگے گا، کتنی محنت ہوگی، مفت میں تھوڑے سے وقت کے اندر آ کے تقریر سنیں اور ذکر کی محفل میں بیٹھ جائیں، اس طرح مفت میں 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کی محفل میں بیٹھ گئے، خلیفہ وقت تھے۔ اب وہ کہتے کہ میں اس رعایا کے ساتھ کیوں بیٹھوں، نہیں، ان کے ساتھ بیٹھے اور جب وہ ذکر کی محفل ختم ہونے لگی آپ نے فرمایا بھائی تم دعا کرو، تو ہر ایک سے دعا کروائی، جتنے لوگ موجود تھے ہر ایک سے دعا کروائی۔ اور حضرت ابو سعید فرماتے ہیں جب میری باری آئی مجھے فرمایا تم دعا کرو، میرے تو ہاتھ بازو کانپنے لگے اور مجھے ڈر پیدا ہوا اور میں دعا نہیں کر سکا تھا، تو مجھے فرمانے لگے چلو اور کچھ نہیں کہہ سکتے، اتنا کہہ دو اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، پھر آخر میں خود دعا فرمائی۔ دعا کے دوران اتنا روئے کہ باقی لوگوں کی بنسبت ان کی آنکھوں سے زیادہ آنسو بہے۔ تو اس طرح حضرت محترم چونکہ وہ عادل بادشاہ تھے، انصاف پسند تھے، اس لیے ان کا دل نرم تھا، اس لیے جب اللہ رسول کی بات سنتے یا اللہ رسول کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ چونکہ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، کیوں سخت ہو چکے ہیں، ہر ایک خود غور کرے کہ میرا دل سخت کیوں ہے، اور اسی دل کی سختی کی نشانی ہے کہ آنکھیں خشک ہیں، کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہے اللہ کے خوف سے، یا کبھی یہ دل میں خیال نہیں آیا میں نے تو اپنے عزیزوں رشتہ داروں پر اتنے ظلم و ستم کیے
کم از کم مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اس طرح بھی کبھی خیال نہیں آیا۔ یہ خیال نہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل سنگ دل ہو چکے ہیں اور پتھر دل ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم تھا، اگرچہ آپ بادشاہ تھے اور خلیفہ وقت تھے، اور اس طرح آپ اپنی عزت اور احترام کے پیش نظر شرعی حکم کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن آپ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں تنازع ہوا، کیس دائر ہو گیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وقت کے خلیفہ ہیں، وہ جج صاحب حضرت زید بن ثابت ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی کرسی چھوڑ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے اپنی چیئر، اپنی یہ کرسی کیوں چھوڑی؟ فرمایا آپ خلیفہ وقت ہیں اور آپ کے احترام میں، آپ کی عزت میں نے اپنی یہ کرسی چھوڑ دی ہے۔ فرمایا قاضی کا کام یہ نہیں ہے کہ جب اس کے پاس کیس دائر ہو اور دو مد مقابل لوگ آئیں فیصلہ کروانے کے لیے، تو وہ ان میں سے کسی کے احترام میں کھڑا ہو جائے، یہ جج کا کام نہیں ہے۔ جج کے سامنے دونوں فریق برابر ہوتے ہیں اور اس کو انصاف کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا تم بیٹھ جاؤ، اگرچہ پہلی تم نے بے انصافی کی ہے کہ میرے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا غور فرمائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جج کے اپنی کرسی کے چھوڑنے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے مجھے خلیفہ وقت سمجھ کے اپنی کرسی چھوڑی اور اس طرح بے انصافی کی۔ لیکن آج کل جو ہمارے حکمران ہیں، کیا ان کے سامنے حضرت عمر کا یہ عمل نہیں ہے؟ کیا انہوں نے حضرت عمر کی یہ زندگی نہیں پڑھی کہ اس طرح اپنی ضرورت کے تحت اور اپنی خواہش کے مطابق آج کل جو ہے وہ فیصلے بھی کروا لیتے ہیں، تبادلے بھی کروا کے اس طرح اپنی خواہش کے مطابق اپنے فیصلے کروا کے آگے اپنی من مانی کرتے ہیں۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں صرف یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی حکمران ہیں اور جتنے ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے آخر اللہ رسول کو قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہر حکمران کے لیے مثال راہ ہے۔ اس لیے ان کا دور خلافت دیکھ کے اور ان کے دور کی باتیں، ان کے اعمال دیکھ کے ان کے مطابق انہیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ رسول کے ہاں سرخرو ہو سکے۔